أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت ہوئی اور اسی کی ابھی تشریح اور تفسیر ہوگی. اللہ رب العزت یہاں سے مشرکین مکہ کے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہی کی کیوں نہ ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. تو یہاں پر بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس کی کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ سے دی گئی ہیں. اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی حقیر چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. ظاہر بات ہے کہ اعتراض جو تھا بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ اگر کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنا ہے تو اس کی چھوٹی ہی مثال دینی ہوگی. اور یہاں پر ایک بات ہم کو یہ بھی غور کرنی ہے کہ مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت کے طور پر بہت ساری چیزوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور جن کے دلوں میں تھوڑی بھی طلب ہے تو مثالوں کے ذریعے ان کو اللہ رب العزت اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بھی طلب ہے تو اللہ رب العزت ان کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیں گے. تو اس پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کتنی ہی اچھی بات کرو، کیسی ہی بات کرو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ کمی نکالتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے اللہ کے کلام کے اندر یہ کمی نکالی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت شفقت کے طور پر اس پہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی سمجھ والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور یہ تھے بھی چھوٹی سمجھ والے، لہٰذا انہوں نے اس کا نیگیٹو چیز لی، حالانکہ انہوں نے پازیٹیو لینا چاہیے تھا اس کو. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بیان کرے. جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے اس کو کرے گا. لہٰذا ان کے اشکال کا یہی جواب اس میں دیا گیا ہے. اور آگے یہ بتایا گیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جن کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس حق کی طلب ہے، تو وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دل میں کفر ہے، ناشکری کے ان کے اندر جو ہے مادہ بھرا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس مثال کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا جانیں. یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، اسی طرح بہت سو کو اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں. یعنی ہدایت اور گمراہی یہ مثالوں کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر حق کی آنکھ کھول کر آپ دیکھ رہے ہو تو تم کو ہدایت ملے گی، اور اگر حق کی آنکھوں پر آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ کو گمراہی ملیں گی ان مثالوں کے ذریعے سے. وما یضل بہ الا الفاسقون الا الفاسقین، اور جو شخص فاسق ہے، کھلم کھلا گنہگار ہے، گناہوں پر اڑنے والا ہے، کبیرہ گناہوں پر مصر ہے اور صغیرہ گناہوں کو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہی لوگ اس سے زیادہ کر کے گمراہ ہوں گے. لہٰذا ہدایت اگر اللہ رب العزت کی مثالوں سے ہم کو چاہیے تو ہمارے لیے نیکیوں کی طرف بڑھنا یہ ضروری ہے. اسی طرح ہمیں ایمان بالغیب کے اندر اپنی محنتوں کو بڑھانا ضروری ہے، اعمال کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے کلام سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر ہم فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کی ذات سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے گمراہ ہونے والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من میثاقہ، اور وہ جو لوگ ہیں
کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر وہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، یعنی بگاڑ ہی چاہتے ہیں، وہ زمین میں کوئی اصلاح نہیں چاہتے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، بڑے نقصان میں جانے والے لوگ ہیں یہ۔ یہاں پر عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الستو لیا ہے، جس کے سورہ اعراف میں ذکر آنے والا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو، جہاں پر روحیں جمع تھی ہماری، آپ کی، تمام انسانوں کی، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا تھا، ایک ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا اللہ رب العزت آپ ہی ہمارے رب ہے، یعنی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ہی رب مان کر چلیں گے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد ان کی آزمائش ہوئی تو بہت سے ناکام ہو گئے، جو وہاں پر انہوں نے عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا اور ناکام ہو گئے، اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے جنہوں نے جو عہد کو توڑیں گے، وعدے کو توڑیں گے، عہد و پیمان کے خلاف ورزی کریں گے، اور جو لوگ اللہ کا جو عہد کیے ہوئے ہیں اس پر کاربند رہیں گے، اس کے پابند رہیں گے، تو اللہ رب العزت کے یہاں پر وہ کامیاب شمار ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک تو عہد کرنے کا ذکر ہے اور عہد کو پختہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو پختہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا، وہاں پر عہد لیا، لیکن ہم کو آج علم نہیں ہے کہ ہم کیسے تھے، کیا تھے۔ علم ہے لیکن ہم کو وہ چیز ابھی تک ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ ہم کیسے تھے۔ جو ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم تھے وہاں پر، تم سے عہد لیا گیا تھا تو ہم نے مان لیا، لیکن پھر نبیوں کا جو سلسلہ ہر دور میں شروع ہوا ہے، ہر زمانے میں نبی آئے تو انہوں نے بھی اپنے قوموں سے عہد لیا کہ دیکھو اللہ رب العزت رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں مارنے والا ہے، تمہیں شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت تم سے بندگی چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت رب ہے۔ تو اور پختہ کن لوگوں نے کیا؟ جو نبیوں نے جن تک بات پہنچائی ہے ان کا عہد اور پختہ ہوا، لہٰذا وہ عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز بتائی ہے، رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اچھا، عہد سے مراد اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے ٹیکٹ کووننٹ، یعنی ہر بچہ جب کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو خود بخود خاموشی سے وہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ اس ملک کے قانون پر میں عمل کروں گا۔ اگر کوئی ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو خود بخود، وہ بولتا نہیں ہے لیکن عہد خود بخود اس کا ہو جاتا ہے، جس کو ٹیکٹ کووننٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، کہ پیدا ہوئے برابر اس کی تمام چیزیں جو ملک کی قوانین ہیں اس کے اوپر اس کو کاربند ہونا ضروری ہو جاتا ہے، تو زبان سے بولے بغیر وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ کوئی امریکہ میں پیدا ہوا تو امریکہ کے قانون کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کے قانون کے پابند ہو گئے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے، اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننے کے پابند ہو گئے ہیں، لیکن آگے چل کر اگر وہ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں، انہی کا یہاں پر ذکر ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ ان کو رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی زمین میں بگاڑ ہی کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ بڑے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہاں تک اللہ رب العزت نے کافروں کی صفت بتائی ہے کہ کیا کیا ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ایک سوال کریں گے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان لوگوں سے، اور اپنی قدرت کو اور ان کے ساتھ جو احسانات اللہ نے کیے اس کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ ویڈیو میں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔